السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم بہت اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع افطار کے صحیح وقت سے متعلق ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے افطار کا صحیح وقت کون سا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شریعہ اسکالر محمد شبیر قادری صاحب۔ ہم ان سے رہنمائی لیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ثابت شدہ افطار کا صحیح وقت کون سا ہے۔ مفتی صاحب ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں۔ جی بسم اللہ۔ اچھا، ایسا ہے کہ قرآن مجید میں بھی آ گیا افطار کا وقت جو ہے ثم اتم الصیام الی اللیل۔ اب یہاں سے ثابت ہے کہ جو روزہ ہے کہاں تک ہے؟ رات تک۔ یہاں پہ حضور علیہ السلام کا عمل مبارک بھی یہی ہے، جو ہی غروب آفتاب ہوتا حضور علیہ السلام افطار فرماتے، اور یہ بھی حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، حدیث صحیح ہے، بخاری مسلم میں ہے کہ اس وقت تک میری امت خیر پر رہے گی جب وہ افطاری میں جلدی کرے گی۔ جی متعدد یعنی حدیث مبارکہ ہیں جو عین غروب آفتاب پہ روزے کو افطار کرنے پر یعنی کہ ثابت کرتی ہیں، دلیل ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی سنت بھی یہی تھی کہ روزہ غروب آفتاب پہ افطار کر دیا جائے، اور قرآن پاک سے بھی یہی ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سورہ البقرہ کی جو آیت آپ نے تلاوت کی، جی ثم اتم الصیام الی اللیل، بالکل کہ روزے کو اپنے روزوں کو رات تک مکمل کرو۔ اب جی سورہ المائدہ کی آیت کریمہ ہے فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے وضو سے متعلق یہ فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لیا کرو۔ یہاں بھی اِلَى الْمَرَافِقِ کا لفظ آیا ہے۔ جی بالکل اور جو آپ نے آیت کریمہ سورہ البقرہ کی روزے سے متعلق تلاوت کی، اس میں بھی ثم اتم الصیام الی اللیل کا لفظ آیا ہے۔ وہاں بھی الہ ہے، یہاں بھی الہ ہے، لیکن وہاں یہ فرمایا جاتا ہے، اور بعض معترضین یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ایک طرف یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کونیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھو لیں، اور دوسری طرف یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہاں بھی الہ کا لفظ ہے، لیکن جہاں الہ میں رات کا کچھ حصہ شامل کیوں نہیں ہے؟ جی بالکل یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہاں آپ ہاتھ کا کچھ حصہ مرافق یعنی کونیوں کے بعد بھی شامل کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر آپ الی اللیل رات کا کچھ حصہ شامل کیوں نہیں کر رہے؟ جی بالکل۔ یہ دیکھیں، یہ عربی کا قاعدہ ہے، عربی گرامر میں جو اصول ہیں اس کے مطابق الہ کا استعمال جب استعمال ہو ایک جنس پہ، جی یعنی الہ سے پہلے والا حصہ اور الہ کے بعد والا حصہ دونوں ایک ہی جنس سے ہوں، تو اس وقت الہ جس پوائنٹ کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسے الی المرافق، یہ ہاتھ کا ہی حصہ ہے، کوہنی ہاتھ کے اندر شامل ہے، یعنی یہ پورا بازو جو ہوتا ہے اس کو ہاتھ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی لیے ایدیکم الی المرافق، یعنی کہ اپنے ہاتھوں کو دھو لو، کہاں تک؟ اینڈ پوائنٹ کیا ہے؟ مرافق۔ اب یہاں پہ مرافق جو ہے وہ شامل اس لیے ہے، یہ قاعدہ ہے کہ الہ سے پہلے والا اور الہ کے بعد والی جب ایک ہی جنس ہو تو اس پوائنٹ کو بھی پھر اس شامل پوائنٹ کیا کو جائے، اس کے اندر شامل کیا جاتا ہے۔ جس پوائنٹ کا ذکر کیا جی جائے۔ بالکل، کوہنی اب اس کے اندر شامل ہوگی، اسی لیے کہتے ہیں کوہنیوں سمیت دھو لو۔ لیکن جب الی اللیل روزے کے لیے آیا، جی دن میں روزہ ہوتا ہے پورا دن، اور جب دن ختم ہوتا ہے یہ ایک جنس ہے، ٹھیک ہے یعنی دن اور رات یہ جی الگ الگ دو جنسیں ہیں، بالکل دن کی جنس الگ ہے، رات کی جنس الگ ہے۔ اب یہاں پر الہ کے بعد لیل آیا ہے، تو اس لیے الہ کے اندر ساتھ جو ہے لیل شامل نہیں ہوگا، جی، چونکہ یہ جنس الگ ہوگی۔ جنس الگ ہے۔ تو جو ہی دن ختم ہوگا
روزے کا وقت بھی ختم ہو جائے گا، وہی افطاری کا یعنی صحیح وقت ہے۔ سورج غروب ہو گیا تو دن کا وقت، دن ختم ہو دن گیا۔ ختم ہو گیا، اب یعنی اللیل سے مراد غروب آفتاب ہے، جی یعنی کہ بالکل، غروب آفتاب سے ہی وہ جنس جو دن والی تھی وہ ختم ہو گئی، جی اب بالکل، رات شروع ہو گئی تو رات دوسری جنس ہے، اس لیے رات کا حصہ شامل جی نہیں بالکل، کیا جائے گا۔ یہ اس کے روزے کے اندر رات شامل نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ شبیر قادری صاحب آپ کا، اچھا، آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔